بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مدینہ منورہ کی طرف روانگی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت امن اور اطمینان کے ساتھ نجاشی کے یہاں 10 سال گزارنے کے بعد سن 7 ہجری میں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ حبشہ چھوڑ کر مدینے کا رخ کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہو کر مدینے واپس پہنچے ہی تھے کہ مہاجرین حبشہ کا یہ قافلہ بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں وہاں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنی خوشی کا اظہار ان لفظوں میں فرمایا: ما ادری بأیہما انا اشد فرحا بفتح خیبر ام بقدوم جعفر۔ مجھے نہیں معلوم کہ دونوں میں سے کس بات کی مجھے زیادہ خوشی ہے، آیا خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ اور ان کی واپسی پر تمام مسلمانوں نے، خصوصاً فقراء مساکین کی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے کسی طرح کم نہ تھی، کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کمزوروں، ضعیفوں اور حاجت مندوں کے ساتھ نہایت مہربانی اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے، اور اسی وجہ سے لوگ ان کو ابو المساکین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے: ہم مساکین کے حق میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اچھے تھے۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہم کو کھلاتے، یہاں تک کہ اگر کھانے کی چیز ختم ہو جاتی تو وہ گھی رکھنے کا خالی شدہ مشکیزہ لا کر ہمارے آگے رکھ دیتے، جس کو پھاڑ کر ہم گھی کی وہ معمولی مقدار بھی جو اس کے اندرونی حصے پر لگی ہوتی چاٹ لیا کرتے تھے۔ غزوہ موتہ میں بہادری اور شہادت۔ مدینہ منورہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ قیام بہت مختصر رہا، کیونکہ سن 8 ہجری کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام میں رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے ایک فوج تیار کی، اور اس فوج کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا: ان قتل زید او اصیب فالامیر جعفر بن ابی طالب، فإن قتل جعفر أو أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة أو أصيب فليقتل المسلمون لأنفسهم أميرا منهم۔ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید یا زخمی ہو جائیں تو فوج کی امارت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ ہوگی۔ اگر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید یا زخمی ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہوں گے، لیکن اگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید یا زخمی ہو جائیں تو مسلمان خود اپنے میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لے۔ جب مسلمان موتہ نامی بستی میں پہنچے جو شام کے بالائی حصے اردن میں واقع ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل زبردست رومی فوج تیار کھڑی ہے، اور اس کی مدد کے لیے نصرانی عربوں نے مزید 1,00,000 کی بھاری فوج بھیج دی ہے، جس میں عیسائی قبائل لخم، جذام اور قزاعہ وغیرہ کے جنگجو شامل ہے۔ اس 2,00,000 کے عظیم لشکر کا مقابلہ کرنے والی مسلمانوں کی فوج صرف 3,000 مجاہدین پر مشتمل تھی۔ آخرکار جب دونوں فوجوں میں مقابلہ شروع ہوا اور جنگ کی چکی اپنی پوری رفتار سے چلنے لگی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گھوڑی شقرہ سے کود پڑے، پھر انہوں نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تاکہ ان کے بعد دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور جھنڈا لے کر یہ رجس پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں دور تک گھستے چلے گئے: یا حبذا الجنۃ واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها کافرۃ بعیدۃ انسابها علی اذ لاقیتها ضرابها۔ واہ واہ، کتنی عمدہ ہے جنت، کتنا اچھا ہے اس کے قریب ہونا، اور کیسا ٹھنڈا ہے اس کا پانی۔ رومیوں کا عذاب قریب آ گیا ہے، یہ سب کافر اور برے لوگ ہیں، جب ان سے ملوں تو مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کی گردنیں اڑاتا جاؤں۔ وہ دشمن کی صفوں میں ہر طرف چکر لگاتے اور اپنی تیز دھار تلوار کے جوہر دکھاتے پھر رہے تھے کہ دشمن کی ایک ضرب نے ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ انہوں نے جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا، مگر دشمن نے تلوار کا دوسرا وار کیا اور ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ کر جدا ہو گیا۔ اب انہوں نے جھنڈے کو اپنے دونوں بازوؤں کے حلقے میں لے کر سینے سے چمٹا لیا، مگر جلد ہی تیسری ضرب نے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔
اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بھی برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ اپنے دونوں ساتھیوں سے جا ملے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تینوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے شہید ہو جانے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنج اور صدمے سے نڈھال ہو گئے اور تعزیت کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ خاوند کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وہ روٹی کے لیے آٹا گوندھ کر رکھ چکی تھیں اور بچوں کو نہلا دھلا کر تیل وغیرہ لگا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر تیار کر چکی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فلما اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت غلالة من الحزن توشح وجهه الكريم فسرت المخاوف في نفسي غير أني لم أشأ أن أسأله عن جعفر مخافة أن أسمع منه ما أكره۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے رنج و غم کے وہ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پھیلے ہوئے دیکھ لیے تھے جو آپ کے اندرونی دکھ کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح رنجیدہ دیکھ کر میرے دل میں مختلف اندیشے اور وسوسے پیدا ہو رہے تھے، مگر اس وقت میں جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ناپسندیدہ بات سننی پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد مجھ سے فرمایا ائتنی باولاد جعفر، جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے انہیں آواز دی تو وہ خوشی سے چہکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، ان کے اوپر جھک گئے اور انہیں چومنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے حساب آنسو جاری تھے۔ جب میں نے پوچھا یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا يُبْكِيكَ أَبَلَغَكَ عَنْ جَعْفَرٍ وَصَاحِبَيْهِ شَيْءٌ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس جعفر اور ان کے دونوں ساتھیوں کے متعلق کوئی ناخوشگوار اطلاع آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ سب شہید ہو گئے۔ اس وقت جب چھوٹے بچوں نے اپنی ماں کو روتے دیکھا تو ان کے معصوم چہروں سے بھی خوشی کے اثرات ختم ہو گئے اور وہ سب اپنی جگہ پر اس طرح بے حس اور حرکت کھڑے رہ گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسو پونچھتے اور یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے اللہم اخلف جعفرا فی ولدی، اللہم اخلف جعفرا فی اہلی، اے اللہ جعفر کی اولاد کی مدد فرما، اے اللہ جعفر کے پیچھے اس کے بچوں کی کفالت فرما۔ پھر فرمایا لقد رأیت جعفرا فی الجنہ لہو جناحان مدرجان بالدماء وہو مسبوغ القوادم، میں نے جعفر کو جنت میں اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے دو بازو ہیں جو خون سے رنگین ہیں۔ فوائد و نصائح دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنا مقصود زندگی دین پر عمل کرنے کو بنائیں، اور اگر کبھی دین پر عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو ہم دین کو نہ چھوڑیں بلکہ اس زمین اور اس علاقے کو چھوڑ دیں جہاں پر ہمارے دین پر چلنے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہو۔ دین کی خاطر اپنے ملک اور قوم کو اور گھر بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی مبارک زندگیوں میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو مرتبہ بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی ہے۔ اس میں سے پہلی ہجرت کو ہجرت حبشہ جبکہ دوسری ہجرت کو ہجرت مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ صحابہ نے جو ہجرت کی ہے وہ ہجرت حبشہ ہے اور وہی ہجرت کی ابتدا ہے، اور اس ہجرت میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات آپ نے پیچھے پڑھ ہی لیے ہیں۔ ان حالات اور واقعات میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں، جہاں تک ہو سکے خود بھی ہم دین کی خاطر قربانی دیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اور اس کے لیے ہر ممکن جانی، مالی اور وقت کی قربانی بھی دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب اور سربلند ہو جائے اور ہماری زندگیاں اس مقصد کے لیے استعمال ہو کر سعادت والی زندگیاں بن جائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے۔ سچ بولنے میں ہی نجات ہے۔
دوسرا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ ملا کہ ہم ہمیشہ سچ ہی بولیں اور جھوٹی بات بالکل بھی نہ بولیں، اس لیے کہ جھوٹ میں ہلاکت اور بربادی ہے، جبکہ سچ میں نجات ہی نجات ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، تحروا الصدق وإن رأيتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة واجتنبوا الكذب وإن رأيتم أن فيه النجاة فإن فيه الهلكة۔ تم سچ ہی کی نیت اور ارادہ کرو اگرچہ تمہیں اس میں بظاہر ہلاکت نظر آئے، بے شک اسی میں کامیابی ہے، اور تم جھوٹ سے ہر حال میں بچو اگرچہ بظاہر اس میں کامیابی نظر آئے، بے شک اس میں ہلاکت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ دیکھو بیٹا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، ورنہ ایک جھوٹ کے لیے 10 اور جھوٹ بولنے پڑ جائیں گے اور فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، جبکہ گناہ الگ سے رہا۔ اس لیے ہمیشہ سچی بات کہنے کی عادت ڈالیں، یقین رکھیں کہ انشاءاللہ پھنسیں گے نہیں بلکہ نجات پا جائیں گے۔ اگرچہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہو کہ سچ بولنے میں تو پھنس جائیں گے، لہذا ہر وقت اور ہر جگہ سچ بولیں اور جھوٹ سے بچیں، کیونکہ سچ میں ہی نجات ہے جبکہ جھوٹ میں صرف ہلاکت ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں ہم غور کریں کہ انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے بالکل سچی بات کہی اور اللہ نے اس سچ کی برکت سے اور زیادہ عزت دی۔ حالانکہ بظاہر یہ تھا کہ اگر ہم سچی بات کہیں تو ایسا نہ ہو کہ بادشاہ بہت زیادہ ناراض ہو جائے، ہمیں سزا دے، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا، اس لیے کہ یہ سچی بات کی برکت تھی۔ اس لیے آج سے ہم بھی یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ سچ بولیں گے اور جھوٹ سے ہر حال میں بچیں گے۔ اللہ تعالی جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔